الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث پاک روایت کرتے ہیں، مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 لائنیں بنائیں، 4 خط کھینچے، لائنیں کھینچی بنائیں، اور پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مقصد ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جو بتانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ 4 لائنیں یہ اشارہ ہیں 4 جنت کی سب سے اعلیٰ خواتین کی طرف۔ فرمایا کہ جو عالمین کی سب سے افضل خواتین ہیں وہ 4 ہیں۔ ان 4 میں ذکر فرمایا حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فرعون کی بیوی تھی اور ایمان لے کر آئی تھیں۔ ان کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور فرعون نے پھر ایمان لانے کی وجہ سے ان کو سخت ترین سزائیں دی تھیں۔ تو ارشاد فرمائے کہ یہ 4 افضل ترین خواتین ہیں۔ دوسری روایت میں فرمائے کہ جنتی عورتوں کی سردار یہ 4 خاتون، 4 خواتین ہیں، حضرت بی بی خدیجہ، حضرت بی بی فاطمہ، حضرت بی بی مریم اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان میں آج حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ 10 رمضان مبارک آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، پہلی بیوی تھیں، اور ہم سب کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جتنی بھی اولاد عطا فرمائی سب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے عطا فرمائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے تھے، اس قدر محبت فرماتے کہ ان کا ذکر ان کے انتقال کے بعد بھی اتنا کیا کرتے تھے، اتنا کیا کرتے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پر اتنی غیرت نہیں آتی تھی جتنی حضرت خدیجہ پر آتی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ عرض کی کہ آپ تو حضرت خدیجہ کا اس طرح ذکر کرتے ہیں جیسے ان کے علاوہ کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ بوڑھی ہو چکی تھیں۔ باقاعدہ ذکر کیا کہ اتنی تو بوڑھی ہو چکی تھی کہ دانت ختم ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، وہ ایسی تھیں، ان کا ذکر خیر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابھی اسلام کے احکام اور فرائض نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، تو اب حضرت خدیجہ کہاں پر ہیں؟ یعنی نماز روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے ابھی احکام نازل ہوئے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ حتیٰ کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا گیا، اس لیے کہ اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم ہی نازل نہیں ہوا تھا۔ تو ان کو آپ نے کہاں دیکھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابصرتھا، میں نے ان کو دیکھا نہرم من انہار الجنہ، جنت کی ایک نہر کے کنارے پر دیکھا، اور ایک ایسے محل کے اندر کہ جس کے اندر کوئی شور، کسی طرح کی کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، وہ موتیوں کا بنا ہوا ہے۔ یعنی ایسا محل ہے کہ جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی شور نہیں ہے۔ اب یہ دوسری حدیث مبارکہ میں باقاعدہ حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور عرض کی کہ میرا حضرت خدیجہ کو سلام کہیے۔
میرا حضرت خدیجہ کو سلام کہیے اور ان کو جنت میں ایک ایسے گھر کی یعنی محل کی بشارت دیجئے کہ جس میں کوئی شور کوئی تھکاوٹ نہیں ہے۔ شارحین حدیث نے، حدیث کی شرح لکھنے والے علماء نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں جتنے بھی محل ہیں کسی میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی شور، ایسا شور نہیں ہے کہ جو بندے کو تکلیف کے اندر ڈالے۔ لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کے مشقت والے کاموں سے جب تھک کر گھر پر آتے تو آپ گھر کے اندر سکون اور بغیر شور والا ماحول فراہم کیا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راحت کا سامان کرتی تھیں، اللہ پاک نے بدلے میں جنت کے اندر یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کے عرض کی کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں، ان سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، میرا بھی ان سے سلام کہیے، میرا بھی ان سے سلام کہیے۔ اور یہ برتن لے کر آ رہی ہیں جس کے اندر کی کھانا موجود ہے، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان اللہ یقرئ علیک السلام و جبریل، کہ آپ کو اللہ اور جبریل سلام کہتے ہیں، اللہ اور جبریل سلام کہتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو سلام کرے یا سلام بھجوائے کہ میرا فلاں کو سلام کہہ دینا، تو اس کا جواب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے والے کو بھی سلام کہیں گے اور جس نے بھیجا ہے اس کو بھی سلام کہیں گے۔ جیسے آپ کو کسی مرد نے سلام بھیجا کہ اس نے آپ کو سلام کہا ہے، فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، تو اب جس نے سلام آپ کو پہنچایا ہے، جو سامنے بندہ آپ کے موجود ہے جو سلام لے کر آیا ہے، آپ کہیں گے علیکہ و علیہ السلام۔ ویسے ہمیں کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم تو ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ لیکن جب دوسرے کا سلام آیا تو اب کہنا ہوتا ہے علیکہ و علیہ السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلام ہے، اللہ پاک خود سلام ہے، ہم اللہ کو سلام نہیں کر سکتے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کہے کہ السلام علیکم، یہ کہنا جائز نہیں، درست نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی نازل فرماتا ہے، اللہ پر کون سلامتی نازل کرے گا، وہ تو خود سلام ہے۔ ابھی قرآن کے احکام نازل نہیں ہوئے، دیگر فرائض نازل نہیں ہوئے، لیکن بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو دینی فراست تھی، جو مہارت تھی دین کے اندر، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ بھی سلام کہتا ہے، جبریل بھی سلام کہتے ہیں، تو آپ نے جواب دیا علیکہ، یعنی یا رسول اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو، وعلی جبریل، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی سلام ہو، جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ ان اللہ هو السلام ومنہ السلام، کہ اللہ کو تو جواب دیا نہیں جا سکتا، ابھی حالانکہ سیکھا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے عرض کر رہی ہیں بارگاہ رسالت میں دین کو سمجھنے والی کہ اللہ کو سلام نہیں کر سکتے، یعنی اب اللہ نے سلام بھیجا ہے تو میں یوں کہوں کہ علیکہ آپ پر سلامتی ہو، وعلی اللہ السلام اللہ پر سلامتی ہو، ایسا نہیں بول سکتے۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ تو خود سلام ہے، خود سلامتی دینے والا ہے، اسی کی طرف سے سلامتی آتی ہے، تو اللہ کو جواب نہیں دیا جا سکتا، اس پر شکر ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا تھا، جنتی خواتین کی سردار میں سے بھی ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ایک کتاب فیضان خدیجۃ الکبریٰ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ہر ایک کو پڑھنی چاہیے۔ اللہ پاک ہماری اس ماں پر کروڑوں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور قیامت کے دن ان کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.